برادران ایمانی، تو یہ ایک سازش کہ شایان علی کو قتل کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی محسوس کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے، سوچتا بھی ہے، اقدامات بھی ہوتے ہیں۔ لہذا دشمن نے دیکھا کہ یہ طریقہ زیادہ کارگر نہیں ہے، اس طریقے سے شایان علی کو مٹانا آسان نہیں ہے، تو دشمن نے حکومت کی سرپرستی میں ایک اور راستہ اپنایا جو اس پہلے راستے سے زیادہ خطرناک ہے، جس کا اثر بھی زیادہ خطرناک ہے اور گہرا بھی ہے، اور پھر زیادہ خطرے کی بات یہ کہ اس خطرے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس خطرے کا احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ دشمن ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ شایان علی کے سینوں پہ گولیاں چلا کر ختم کرنا آسان نہیں، وہ گولیاں واپس آ جاتی ہیں، وہ گولیاں چلانے والے کے سینے کو ہی رون دیتی ہیں اور چھلنی کر دیتی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ کوئی شیعہ جسم رہے، یہ خاکی بدن رہے، یہ جان رہے، یہ چلتی پھرتی لاش باقی رہے، اور عقیدہ شیعہ ختم ہو جائے، شیعہ عقیدہ نہ رہے، حضرت علی سے ولا کا جذبہ نہ رہے، محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام کا جذبہ ختم ہو جائے۔ لہذا سرکاری اداروں میں ایسا نصاب تعلیم رائج کرنے کا سلسلہ چلا کہ اس نصاب تعلیم کو پڑھ کر اگر اس پر کوئی بچہ ایمان لائے تو پھر وہ شیعہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کا پھر شیعہ رہنا ناممکن ہے۔ اور یہ کام دشمن کے لیے زیادہ آسان بھی تھا اور زیادہ اثر انداز اور مؤثر بھی، اور پھر ہماری طرف سے اس کے بارے میں خاموشی، سستی دشمن کے عزائم کو کامیاب بنانے کے لیے اور زیادہ باعث اور سبب۔ چنانچہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ چلا آیا، ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ گھر آیا، باپ کو وضو کرتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا، بیٹے نے کہا کہ بابا جان یہ تمہارا وضو بھی غلط ہے، نماز بھی غلط ہے۔ کیوں؟ عجیب بات ہے کہ میرا بچہ، میں اس کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتا ہوں، میں کتاب لے کر دیتا ہوں، میں اس کی فیس دیتا ہوں، میں اس کے لیے وردی پہناتا ہوں، اور آج یہ مجھ پر ہی اعتراض کر رہا ہے، میرے عقیدے پر اعتراض کر رہا ہے، یہ کون سی تعلیم پڑھ کر آیا ہے؟ تو بچے نے کہا جناب میں نے وہی کتاب پڑھی ہے جو آپ نے ہی بازار سے خرید کر میرے ہاتھ میں دی ہے، اگر یہ کتاب غلط تھی تو نے خریدی کیوں اور مجھے پڑھنے کے لیے دی کیوں اور پڑھنے کے لیے سکول کیوں بھیجا؟ غلط ہے تو لہذا کتاب یہ کہتی ہے کہ تیرا وضو غلط ہے، جو کتاب آپ لا کر مجھے دے گئے ہیں وہی کتاب کہتی ہے کہ وہ یہ وضو غلط ہے، یہ طریقہ نماز غلط ہے، یہ اذان غلط ہے، یہ فلاں عمل غلط ہے، آپ کا فلاں عقیدہ غلط ہے۔ اب باپ کیا کریں؟ سر پیٹتا رہ جائے اور کیا کریں؟